آپ پرائز بونڈ لیتے ہیں تو پرائز بونڈ میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا قرعہ نہیں نکلا تو آپ کے پیسے گئے، آپ اپنے پیسوں سے محروم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا قرعہ نکلا ہے ٹھیک ہے، اور اگر نہ نکلا تو آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کی رقم ڈوب جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا قرعہ نکلا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں نکلے گا تو آپ اپنے مال سے محروم ہو جائیں گے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے یہ جوا ہے، حالانکہ پرائز بونڈ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ دیکھیں اس میں سود اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر آپ پرائز بونڈ لیں گے تو آپ کو انعام ملے گا اور ضرور ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا انعام نہ نکلا تو آپ کو آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس میں سود ہے، ہم یہ کہتے ہیں سود کس اعتبار سے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ آپ پرائز بونڈ لیں اور اس کی بنیاد پر آپ کو ضرور انعام ملے گا، ایسا تو نہیں کہا جاتا نا، ایسا نہیں کہا جاتا، بلکہ اگر آپ کا نام نکل آیا، آپ کو جو نمبر دیا گیا ہے وہ نمبر نکل آیا تو آپ کو انعام ملے گا، اور نہ نکلا تو آپ کے پیسے اب آپ کو واپس مل جائیں گے۔ تو پتہ چلا نہ تو اس میں سود ہے اور نہ اس میں جوا ہے، لہٰذا پرائز بونڈ کی یہ صورت جو ہے بالکل جائز ہے۔ اب ذرا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض حضرات لوگ کرتے ہیں کہ پرائز بونڈ اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایک پرچی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرچی پہ باقاعدہ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نمبر پر آپ کا انعام نکل آیا تو آپ کو انعام مل جائے گا، اور اگر آپ کا انعام نہ نکلا تو آپ کی رقم گئی، آپ اپنے مال سے محروم ہو جائیں کہ یہ جوا ہے۔ اور جوا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب اور جوا، عربک میں جوئے کے لیے قمار کا لفظ بھی آتا ہے اور میسر کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر کہا ہے، کیا مطلب؟ جوا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے۔ تو جب یہ پاک ہے تو حلال تو نہ ہوا، اور یہ شیطانی عمل ہے، اور یہ شیطانی عمل جو ہے وہ جائز اور حلال نہیں ہوا کرتا۔ تو پتہ چلا کہ شراب کی طرح جوا جو ہے یہ حرام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ جو پرچی سسٹم ہے بعض اوقات اس میں ہوتا ہے کہ کوئی شخص پرائز بونڈ لے کر اور آگے اس کو بیچتا ہے تو پرائز بونڈ نہیں بیچتا بلکہ پرچی بیچتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس خود پرائز بونڈ نہیں ہوتا لیکن وہ پرچی دے رہے ہوتے ہیں، اور پرچی پہ کیا ہے جی، اگر آپ کا نمبر آیا تو آپ کو انعام ملے گا، نمبر نہ آیا تو آپ اپنی رقم سے اپنے مال سے محروم ہو جائیں گے، اسی کو تو جوا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا پریمیم پرائز بونڈ کے حوالے سے، یہ پریمیم پرائز بونڈ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں پریمیم پرائز بونڈ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کا پرائز بونڈ ہے اور تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہو 25,000 والا، 40,000 والا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ لیتے ہیں تو اگر آپ کا نام نکل آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا انعام نہ نکلا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے، اس پر آپ کو ایک مخصوص نفع دیں گے، اس پر ہم آپ کو مخصوص نفع دیں گے۔ اب یہ جو پرائز بونڈ ہے نا، پریمیم پرائز بونڈ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جو پریمیم پرائز بونڈ ہے یہ قرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور قرض پر مشروط نفع یہ سود ہوا کرتا ہے، تو لہذا اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی آپ سماعت کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر ایسا قرض جو نفع کھینچے فہو ربا، وہ سود ہے۔ اب جب آپ نے پریمیم پرائز بونڈ لیا تو یہ قرض ہے، ٹھیک ہے، اور قرض پر کیا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنے ہزار والا پرائز بونڈ لیتے ہیں تو آپ کو مخصوص رقم ملے گی، مخصوص نفع ملے گا۔ جیسے کہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک مخصوص پریمیم پرائز بونڈ تھا، اس کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ لیں گے تو آپ کو 660 روپے ملیں گے، 660 روپے آپ کو مل رہے ہیں۔ یہ جو نفع ہے یہ بغیر عوض کے ہے، اور جو آپ نے
پرائز بول دیا تھا یہ قرض ہے، اور قرض پر جو مشروط نفع ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سود ہوتا ہے، لہذا اس کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔